اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لینیج نسب پڑھتے ہیں ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لینیج ہے، نسب ہے، اس کے ہمیں تین نسب ملتے ہیں. ایک نسب ملتا ہے عدنان تک، ایک نسب ملتا ہے ابراہیم تک، ایک نسب ملتا ہے آدم علیہ السلام تک. جو عدنان تک ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، یہ اوتھینٹک ہے. جو ابراہیم اور آدم علیہ السلام تک ہے وہ یا تو ویک ہے یا فیبریکیٹڈ ہے. ہاں مجھے پتہ ہے کہ کچھ علماء اس لینیج کو آدم علیہ السلام تک ایسے پڑھتے ہیں جیسے ان کو یاد بھی ہے، اور یہ بہرحال ان کی محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آج تک یہی نہیں پتہ. اچھا چلیے، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے انبیاء ہیں؟ 1,00,000 سے زیادہ ہے. ایگریڈ؟ ہمیں قرآن و حدیث میں کتنے انبیاء کے نام ملتے ہیں؟ 27 28. اور سب انسانوں کے باپ کون ہیں؟ تو 1,00,000 کے قریب انبیاء ہیں، ہمیں صرف 27 کا پتہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ابراہیم اور آدم علیہ السلام تک کون کون ہے. ہمیں تو کچھ نام پتہ ہیں. تو اگر آپ لاجیکلی بھی دیکھیں تو سمجھ نہیں آتی بات، واللہ عالم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لینیج ہے، جو صحیح لینیج ثابت ہے، جو صحیح بخاری کے اندر ہے، وہ عدنان تک ہے. اس کے اوپر ابراہیم یا آدم علیہ السلام تک جو لینیج ہمیں ملتی ہے، اس کی ہمیں یا تو وہ ویک ہے یا وہ فیبریکیٹڈ ہے. اس کی اصل ہمیں نہیں ملتی کہیں کہ اوتھینٹک وے میں چین آف نریشن سے ہمیں مل رہا ہو کہ صحیح ہے کہ نہیں. واللہ عالم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، جیسا کہ ہم نے بات ہوئی کہ محمد 4 دفعہ ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ سورہ آل عمران میں ہے. کینڈی کوشچن یہ ہے کہ یہ آیت میں ہمیں ایک تو بات یہ پتہ چلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں ہے. اس آیت کا ایک اور بہت خاص واقعہ اس آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے تلوار اٹھائی، کہا کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اس وقت ابو بکر نے، کل میں اپنی ٹیم کو یہی بتا رہا تھا، یہ واقعہ میں نے سنایا اور کہا کہ دیکھیں لیڈرز کون ہوتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے بھی لیسن ہے. لیڈرز وہ نہیں ہوتے جو کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں. لیڈرز وہ نہیں ہوتے جو سب کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیڈرشپ ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ یو ٹیک دا انیشیٹو، یو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ، یو کم آؤٹ اینڈ کنٹرول دا سچویشن. ابو بکر نے کیا کہ ابو بکر آگے بڑھے، آواز دی علی رسلک یا عمر، عمر رک جاؤ، اور فرمایا من کان یعبد محمدا، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ فإن محمدا قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ومن یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، ان کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور پھر یہ آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول، محمد سوائے رسول کے کوئی نہیں ہے. قد خلت من قبل رسول، اس سے پہلے بھی بہت رسول آئے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دی جائیں کیا تم مرتد ہو جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیا ایٹیٹیوڈ ہے یہ لیڈرشپ ایٹیٹیوڈ ہے. یہ ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے جو ریولوشنز لے کر آتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بیڑا اٹھاتے ہیں، ذمہ داری اٹھاتے ہیں امت کی، ہم آگے بڑھیں گے اور چینج کریں گے سچویشن کو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مرضی سے. بیٹھے نہیں رہتے کہ ٹھیک ہے جی دیکھتے رہتے ہیں، کچھ ہوگا تو کر لیں گے، جیسے سب کریں گے ہم کر لیں گے، جیسے سب کرتے ہیں. اٹ از ویری نارمل. اس وقت امت کے پاس اتنی شیپ ہے لیکن شیپرڈ نہیں ہے. شیپ سے شیپرڈ نہیں ہے. ہمیں شیپرڈ چاہیے.
تو اپنے آپ کو شیپرڈ بنائیں، شیپ نہ بنائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنی خلافت میں ایک کمرے میں بیٹھے تھے، ان کے ساتھ صحابہ کچھ اور لوگ موجود تھے۔ انہوں نے کہا تمناؤ، کوئی تمنا کرو۔ ایک نے تمنا کی کہ ایک کمرہ سونے سے بھر جائے، میں سارے سونے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ آپ نے پھر آواز دی تمناؤ۔ ایک اور نے کہا کہ میرے کمرہ سونے جواہرات چاندنی قیمتی پتھروں سے بھر جائے، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ آپ نے پھر آواز دی تمناؤ۔ انہوں نے کہا بھائی بہت تمنا ہو گئی، امیر المومنین آپ بتائیں آپ کی تمنا کیا ہے؟ اور امیر المومنین نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ یہ کمرہ معاذ بن جبل، ابو عبیدہ، سالم مولا حذیفہ جیسے لوگوں سے بھر جائے، اور میں ان سب کو اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے نکال دوں۔ کیا عمر بن خطاب کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انسان کی رجولہ، اسے عربی میں کہتے ہیں رجولہ، جب ان بندے کے اندر ہمت ہوتی ہے، عزم ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے نا، تبدیلی آ جاتی ہے، انسانوں سے تبدیلی آتی ہے۔ آپ دنیا کے حالات کو دیکھ لیں، آپ ذرا جاپان کو دیکھ لیں، نہ کوئی سمندر ہے، سمندر تو ہے ان کے پاس، لیکن وہ ریسورسز جو پاکستان میں جاپان میں ہیں، ان کے اوپر 1940s میں ایٹم بم ہوا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں کہاں کھڑے ہیں۔ میں ابھی سنگاپور ہو کے آیا لاسٹ منتھ دسمبر میں تو 15 دن ٹراما میں رہا پاکستان آ کے۔ یار یہ ہو کیا رہا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ اتنا سا ملک جو اپنا پانی تک ملیشیا سے خریدتا ہے، ان کے پاس پانی بھی پورا نہیں ہے، وہ کس لیول پہ ہے، کیا وہ مورالٹیز ہیں، کیا وہ ایتھکس ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہے، کیا سسٹمز ہیں، کیا اخلاقیات ہیں۔ میں تو حیران اور پریشان رہ گیا۔ 5 دن میں کالے جوتوں میں پھرتا رہا، مجھے ایک دن جوتے میں پالش نہیں کرنی پڑی، ایک دن۔ یہاں تو گھر سے یہاں تک آؤ جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں۔ وہاں فجر کی نماز کے بعد میں اپنے کمرے سے، میرا کمرہ میرا خیال ہے 17 فلور پہ تھا، تو میں اوپر سے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھتا تھا کہ گاڑیاں کس طرح موو ہو رہی ہیں، صبح لوگوں کو اتنی جلدی ہے، نہ کوئی ہارن بجتا ہے، نہ کوئی اوورٹیک کرتا ہے، نہ کوئی دھکا دیتا ہے، گاڑیاں یوں لائن سے چل رہی ہیں۔ اگر یوں گاڑی جا رہی ہے، گلی یا آگے گاڑی کھڑی تو یہاں کھڑا ہوگا، وہ گلی کے آگے منہ بند کر کے کھڑا نہیں ہوگا گلی کا، وہ یہاں کھڑا رہے گا۔ لوگ ٹیکسیز میں بیٹھ رہے ہیں، ٹیکسی سے اتر رہے ہیں، وہ اپنا چپ چاپ کھڑا رہے گا، کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ سمندر۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ ریگستان۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ پہاڑوں پہ سونا رکھا ہوا ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ تھرمکول کے ذخائر ہیں۔ آپ کے پاس 20 کروڑ کی آبادی ہے۔ آپ کے پاس گلیشیئرز ہیں۔ آپ اپنے کھانا ہی، اپنی خوراک خود پیدا کرتے ہیں۔ آپ اپنا لباس خود پیدا کرتے ہیں۔ آپ کے پاس دنیا کا بہترین پھل اور سبزی ہوتی ہے۔ کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ کیا چیز کی کمی ہے ہمارے پاس؟ رجولہ، رجال نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنی قوم کا بیڑا اٹھائیں، اپنی امت کا بیڑا اٹھائیں۔ میں آگے بڑھوں گا، کوئی بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا، میں تبدیلی کے لیے کام کروں گا، میں کوشش کروں گا۔ ہمیں یہ لیڈرشپ ایٹیٹیوڈ چاہیے۔ اور جو یہ لے کے بڑھ گیا، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ تبدیلی، یہ لیکوان جس نے سنگاپور کو چینج کیا، بھائی یہ تھا کون؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہی ہیڈ اے ویژن، اس کا ویژن تھا، اینڈ ہی ہیڈ اے ٹیم، اس کے بعد ٹیم تھی، اس کے بعد کچھ لوگ تھے اس کے ساتھ ٹیم میں جو کہتے تھے ہم سر دھر دھن تب لگا دیں گے، ہمیں اس ملک کو لے کے جانا ہے آگے۔ ان کے لیے ملک اور دنیا تھی، ہمارے لیے تو امت ہے اور آخرت ہے۔ ہمارا تو جذبہ قربانی سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے، ان کی دنیا تو یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہر چیز وہاں ہے، ہماری اصل تو دولت وہ ہے جو وہاں ملتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری، اللہ رحم فرمائے، مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے کہ ہم شیپ ہی شیپ بڑھتے جا رہے ہیں، بناتے جا رہے ہیں۔ ویسے یہ نارمل قاعدہ بھی ہے، کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو تبدیلی لے کر آتے ہیں۔ چینجز اینڈ ریولیوشنز آر آلویز براٹ بائی مائنورٹیز ناٹ میجورٹیز۔ ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہم وہ چوزن لوگ ہیں جن کو اللہ کی رحمت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔